عشرہ اول نے اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ روز جمعہ روز امام زمن ہے، اور پھر بالاخص اس ہستی کے وصال اور رحلت کا دن ہے، اور اگر اس انداز سے کہا جائے کہ شہادت کا دن ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ جس ہستی سے بڑھ کر خواتین میں یا امہات المؤمنین میں اللہ نے غم گسار و ہمدرد محمد کسی کو قرار نہیں دیا۔ میں اس مناسبت سے آپ تمام مومنین کرام کی خدمت اقدس میں بالعموم اور وارث زمین و زمن حجت خدا یوسف زہرا کی خدمت اقدس میں بالخصوص ہدیہ تعزیت عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کے سامنے میں نے دو مختصر سی آیات قرآنیہ تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت کی شان نزول والدہ سے متعلق ہے، اور دوسری کی شان نزول دختر سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے جب دشمنان پیمبر کی طرف سے، ناسمجھ لوگوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جن کے دل بغض محمد سے لبریز تھے، جب یہ طعنہ دیا گیا فرزندان پیمبر کی وفات کے بعد ابتر اور بے نسل ہونے کا، کتنی محبت تھی محب کو اپنے محبوب سے کہ یہ طعنہ دیا محمد کو گیا تھا، لگا خدا کو ہے۔ جب نہیں ہوا نا برداشت، تسلی کے لیے، تشفی کے لیے فرمایا اے محمد، اے میرے حبیب، پریشان نہ ہو، تیرا نام و نشان کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تو بے نسل ہوگا، ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ آج کوئی دنیا میں دعوے دار نہیں ہے کہ میں عاص بن وائل کی نسل سے ہوں، کوئی نہیں کہتا میں ابو لہب کی نسل سے ہوں، ابو جہل کی نسل سے ہوں، اور ہو بھی تو کئیوں کو نہیں معلوم کہ وہ کون کس کی اولاد ہے۔ اور وہ خیر کثیر جس کا سورہ کوثر میں اللہ تعالی نے ذکر کیا، اس خیر کثیر کی تفسیر بن کر دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جہاں پہ اولاد زہرا موجود نہ ہو۔ کتنی عظمت عطا فرمائی ہے اللہ نے خاتون جنت کو۔ اور ایک نقطہ یہاں پہ آپ کے اذہان کی نظر کرتا چلوں، وہ جو تاریخ کے ساتھ ایک بددیانتی ہوئی نا کہ پیمبر کی جناب زہرا سے پہلے بھی دختران تھیں، اگر ہوتی تو زہرا کے وسیلے اور ذریعے سے اللہ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ اب تیری نسل برقرار رہے گی اور تیرا دشمن ابتر ہے۔ جو پہلے موجود تھی وہ بھی تو اس کی دلیل بن سکتی تھی، اور اگر کوئی اور دختر ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ دنیا میں جتنے بھی سادات موجود ہیں آج، ان سب کا شجرہ نسب جا کے جناب زہرا کی طرف ملتا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں، اگر کوئی بنتا ہے جسے خدا نے نہیں بنایا اس خاندان میں سے، کوئی بنتا ہے تو اس نے بھی آج تک کسی اور کے ساتھ شجرہ نہیں ملایا دختر زہرا کو۔ اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ کون زہرا؟ وہی مخدومہ معصومہ ام ابیہا، جو اپنے باپ کی غم گسار زہرا، اتنی عظمتوں کی مالک زہرا، جس کے بارے میں یہ جملہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ بیٹی جو باپ کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، زہرا کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ باعث رحمت ہے تو رحمت للعالمین کے لیے، جو وارث اور شریک ہے ایمان میں تو کل ایمان کی، جس کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جن کی ریت اور نوکر ہوئے بغیر کوئی جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہو پاتا۔ وہ زہرا جس کے قدموں کے نیچے حسنین کی جنت ہے۔ اگر آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے ہوں تو میں جملہ کہوں مادر زہرا کے بارے میں، اور مجھے امید ہے اس جملے کو آپ ضائع نہیں کریں گے۔ وہ زہرا جس کے قدموں کے نیچے ان حسنین شریفین کی جنت ہے
جن کا نوکر نہ ہو کوئی تو جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا. اس کی جنت جس کے قدموں کے نیچے اس خدیجہ کہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے پیغمبر ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تھا، خدیجہ کے ذریعے سے غنی کر دیا. سبحان اللہ. کتنا راز پنہا ہے اس چھوٹی سی آیہ مجیدہ کے اندر. وہ جو تہمت لگائی جاتی ہے بی بی پہ کہ بی بی بہت بڑی عمر کی تھی اور بی بی کے پہلے شوہر تھے اور ان کی چھوڑی ہوئی، اور عجیب ایک حماقت ہے تاریخ میں کہ گورکن کی چھوڑی ہوئی دولت بچائی جاتی ہے کہ خدیجہ کے پاس جو ملیکۃ العرب تھی ایک گورکن کی بیوی تھی اور اس کی دولت تھی. نہیں، 2 سال فقط جناب خدیجہ الکبریٰ بڑی تھی پیغمبر گرامی قدر سے اور کنواری خاتون تھی. دولت خود جناب خدیجہ کی اپنی تھی، کسی کی چھوڑی ہوئی دولت پہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی. کس لیے یہ بنایا گیا ہے، یہ قصے اور کہانیاں کیوں گڑی گئی ہیں؟ تاکہ ان کے لیے جنہیں اللہ نے اتنی شان اور عظمت کا مالک نہیں بنایا کوئی گنجائش نکالی جائے اور کسی طریقے سے انہیں تھوڑا سا نیچے لایا جائے اور انہیں تھوڑا سا اوپر لے کے جایا جائے. کئی اور لوگوں کو جن کے لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں زیادہ مقام ہے ان کو برابر کرنے کے لیے یہ تاریخ میں اسرائیلیات کا وجود ڈالا گیا اور اس کی ایک سبب اور ایک وسیلہ کچھ اس انداز سے بنایا گیا ہے. 1 صدی تک رہ لیتے پیغمبر اکرم کے بعد حدیث پر پابندی لگائی گئی اور لوگوں کو آزاد چھوڑا گیا، 9 مسلم لوگوں کو، کہ وہ لوگوں کو قصے اور کہانیاں سنایا کریں. وہ جہاں جہاں کے قصے اور کہانیاں تو انہوں نے لا کے اس کو اسلام کی تاریخ بنا کے آج لوگوں کے سامنے وہ پیش ہو گئے. اللہ نے جو عظمت جناب خدیجہ کو دی ہے، اگر آپ کے ذہن متوجہ ہوں، وہ وحدہ اللہ شریک اس نے پسند نہیں کیا کہ کوئی زوجیت میں، جب تک خدیجہ کا وجود اس زمین پر برقرار ہے، محمد کی زوجیت میں کوئی خدیجہ کا شریک بھی ہو. تنہا 25 سال اس گھر کی مالکہ رہی ہیں جسے وحی الہی کے نزول کا سبب تھا جو گھر. اور اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں تنگ دست پایا اور خدیجہ کے ذریعے سے غنی کر دیا، بین ثبوت ہے کہ اللہ نے محفوظ رکھا ہوا تھا خدیجہ کو صدف عصمت کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میری عقیدت کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جس صدف کو اللہ نے عصمت کبریٰ کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دینا ہو، وہ صدف اس کا مالک کوئی غیر معصوم پہلے رہا ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس وسیلے سے جناب سیدہ زہرا نے زمین پر قدم رکھنا ہو، اللہ وہ وسیلہ کسی کافر کے، کسی غیر معصوم کے اختیار میں دے دے؟ نہیں. اللہ نے محفوظ رکھا ہوا تھا خدیجہ الکبریٰ کو اپنے خاتم النبیین کے لیے، اپنے سب سے بڑے حبیب کے لیے. وہ عرب جس میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دینا فخر و مباحات کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے کا ذرا تصور کریں. وہاں پہ خاتون کی حیثیت یا لونڈی کی ہوتی تھی یا استعمال کرنے والی کسی چیز کی ہوتی تھی. اس معاشرے میں اسلام کے ظہور سے پہلے اللہ نے خدیجہ کو یہ عزت دی تھی کہ وہ بڑے بڑے جن کا آج بھی لوگ احترام کرتے ہیں، خدیجہ کی دہلیز پہ ماتھا ٹیکنا اپنا فخر سمجھتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ عظمت ہے مادر زہرا کی. تنہا 25 سال بلا شرکت غیر سین پیمبر کی مالکہ رہی ہیں. جب تک وجود مبارک خدیجہ الکبریٰ اس زمین پر رہا، اس وحدہ لا شریک نے پسند نہیں کیا خدیجہ کا کوئی شریک آئے اس گھر میں. اور اس عظمت کے ساتھ حوصلہ اور صبر اتنا کہ اپنا سارا کچھ اٹھا کے اپنی جان سمیت کنیزی پیمبر میں دے کر کبھی زبان پر ایک شکوہ یا گلہ نہیں لایا. کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے کبھی پیمبر گرامی قدر سے گلہ کیا ہو، کبھی کوئی شکوہ کیا ہو کہ اے محمد میں غلاموں اور میں کنیزوں میں گھری رہتی تھی، میں محلات میں رہنے والی تھی، میں عرب کی ملیکۃ العرب تھی، میں آج اس غربت کے عالم میں زندگی گزار رہی ہوں. کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے. آج کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے جن کا نام ہم عقیدت سے لیتے ہیں.
ان کی سیرت کیوں نہیں ہمارے لیے نمونہ عمل؟ آج تو آپ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں خواتین فخر سے اپنے شوہروں کا گلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، آسانی کے عالم میں بھی گلہ کناں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ یہ سبق ہے کردار خدیجہ و کردار زہرا، سبق ہے آج کی خواتین کے لیے جن کا ہم نام لیتے ہیں، کم از کم ان کی سیرت و کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہونی چاہیے۔ حق بھی یہی بات ہے، کیونکہ بہت مختصر سا یہ برنامہ ہے، میں زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتا۔ جب حالات ایسے بنے کہ وہ ملیکۃ العرب جو ہمیشہ محلات کی رہنے والی، کنیزوں کے جرمٹ میں رہنے والی، 3 سال تک شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کر کے کمزور و نحیف و ناتواں ہو گئی نا، اور اس عالم میں آ گئی کہ بستر بیماری پہ پہنچ گئی۔ 3 فرمائشیں کی ہیں اللہ کے رسول سے۔ پہلی فرمائش، اللہ کے رسول میں خدیجۃ الکبریٰ آپ کا حق نہیں ادا کر پائی، مجھے معاف کر، کوئی کوتاہی ہوئی ہو خدیجہ سے تو معاف کر۔ سنو کہ دوسری وصیت کیا کی ہے بی بی نے، بس اسی پہ میں اختتام کر رہا ہوں۔ نہیں جانتا کون سا منظر تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے، سکینہ کی عمر کی زہرا کو سامنے بٹھا کے نا یہ فرمائش کر رہی ہے، میرے بعد میری زہرا کو کوئی اذیت نہ دے، نبی میرے بعد میری زہرا کو کوئی تماچے نہ مارے۔ میں کہوں گا نہیں مارے، جب تک رسول زندہ رہے کسی کی جرت نہیں تھی زہرا کو کچھ کہے۔ ابھی کفن میلا نہیں ہوا تھا اللہ کے رسول کا، لوگ در زہرا پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے۔ ابھی جناب رسول اللہ کو گئے ہوئے کچھ دن گزرے تھے، اس دروازے پہ آئے جس پہ اللہ کا رسول کھڑے ہو کے آئے تطہیر تلاوت کرتا تھا۔ مجھے کائنات میں تاریخ میں کوئی ایسی خاتون اٹھا کے دکھاؤ، 18 سال کی عمر ہو، سر کے بال سفید ہو، 18 سال کی عمر ہو، ضعیفہ ہو، کمر جھک گئی ہو، دربار سے لوٹے تو سگی بیٹی مصلی پہ بیٹھی ہوئی پہچان نہ پائے، کوئی ایسا سلوک کیا تھا کلمہ گوؤں نے زہرا کے ساتھ کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوئی گئی، صبت علیہ مصائب لو اللہ صبت علیہ میں سرنا علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔